یہ پھر ایک جامع ترمذی کی ایک اور حدیث، یہ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 682 682 مناقب کا بیان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت علی سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گھر ہوں حکمت کا اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کی بات کی روایت جو ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہ پوچھا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو کہ تم برا کیوں نہیں کہتے ابو تراب کو؟ یعنی اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ معاویہ لوگوں کو اکسایا کرتا تھا حضرت علی کو برا کہنے پر، حضرت علی کے لیے گستاخی کرنے پر۔ اس کو خیر بہت سارے مورخین نے تحریر کیا ہے بشمول مولانا مودودی کے، لیکن بہرحال یہ بات اس وقت ٹاپک نہیں ہے کہ معاویہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا کہ نہیں۔ بات یہاں پر صرف اس وقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی کیا فضائل موجود ہیں۔ روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہ پوچھا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو کہ تم برا کیوں نہیں کہتے ابو تراب کو، یعنی حضرت علی کو۔ کہا جب تک یاد رکھوں گا میں ان 3 باتوں کو۔ اب یہ سعد جواب دے رہا ہے کہ جب تک یاد رکھوں گا میں ان 3 باتوں کو کہ کہا تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو برا نہیں کہوں گا ان کو۔ ان میں سے ایک کو میرے واسطے ہونا اس سے اچھا ہے کہ میرے لیے سرخ اونٹ ہو۔ سنا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینے میں چھوڑا تھا ان کو آپ نے بعض مغازی میں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑے جاتے ہیں عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ، یعنی کیا میں جہاد کے لائق نہیں؟ سو فرمایا آپ نے کیا تو راضی نہیں ہوتا اس درجہ عالیہ پر کہ تو میری جانب سے ایسا ہو جیسے ہارون موسیٰ کی جانب سے، یعنی وہ بھی کوہ طور جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں خلیفہ کر گئے تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ نبوت میرے بعد کسی کو نہیں۔ دوسرے یہ کہ سنا میں نے فرماتے تھے خیبر کے دن کہ آج جھنڈا لڑائی کا ایسے مرد کو دوں گا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ کہا راوی نے پھر رغبت کی ہم سب لوگوں نے، یعنی اس جھنڈے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلاؤ میرے پاس علی کو، اور وہ حاضر ہوئے اور ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ پس آپ نے لب مبارک ڈال دیا ان کی آنکھ میں اور دے دیا جھنڈا ان کو، اور فتح دی اللہ نے ان کو۔ تیسرے یہ کہ جب آیت اتری آپ پر، یہ آیت مباہلہ کی ذکر کر رہے ہیں اب یہاں پر، یہ کہ جب یہ آیت اتری بلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور امام حسن علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ وہی جامع ترمذی جلد نمبر 2، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685 مناقب کا بیان۔ اس میں کی جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی حدیث روایت ہے سعد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام سے کہ تم مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ سے، یعنی خلیفہ ہو۔ اس کے بعد کی حدیث روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام سے کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہو، مگر اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی جیسے ہارون تھے۔ اس کے آگے روایت ہے ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ان دروازوں کے بند کرنے کا جو مسجد نبوی میں تھے، مگر دروازہ علی کا۔ اس کے آخر میں اسی صفحے کے سب سے آخری روایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑا امام حسن علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا، اور فرمایا کہ جو دوست رکھے مجھ کو اور ان دونوں کو اور ان کے باپ اور ماں کو، ہوگا میرے ساتھ میری جگہ میں قیامت میں۔ ایک اور روایت اسی جامع ترمذی کی صفحہ نمبر 686 ترمذی شریف جلد 2 مناقب کا بیان۔ کہتے ہیں روایت ہے ام عطیہ سے
کہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کہ اس میں حضرت علی بھی تھے، اور کہا انہوں نے کہ سنا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ نہ مار مجھ کو جب تک نہ دکھا دے مجھ کو علی علیہ السلام کو، یعنی آپ نے دعا کی کہ وہ زندہ لوٹ آئیں، اس لیے کہ آخر میں ان سے بہت کام لینا ہے۔ اب یہ ایک اور حدیث اسی کتاب جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 702 ہے، یہ مناقب کا بیان۔ کہتے ہیں کہ جس کا نام قصوہ تھا وہ خطبہ پڑھتے تھے، سنا میں نے کہ فرماتے تھے اے لوگو میں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ کی، دوسرے اطرت اہل بیت یعنی اہل بیت اپنے۔ اسی کتاب کے اگلے صفحے پر 203 صفحہ نمبر 203 پر ترمذی شریف جلد 2 مناقب کا بیان۔ کہتے ہیں کہ روایت ہے زید بن ارقم سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑی ہے، اور جو بڑی ہے اللہ کی کتاب ہے کہ گویا ایک رسی ہے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت میرے کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وارد ہوں گے میرے ساتھ حوض کوثر پر، سو دیکھو میرے پیچھے ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اب یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی سے پیش کی ہیں کہ جو کہ تمام کی تمام حضرت علی علیہ السلام کی شان میں تھیں۔ اب آپ خود ان تمام احادیث کو سن کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ احادیث کے بعد اس بات کی گنجائش بچتی ہے کہ جو بکواس ڈاکٹر اسرار احمد نے کی ہے وہ اس کو اس بات کا حق تھا کہ وہ یہ بکواس کرتا، لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات اس کتاب میں موجود ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کتاب جامع ترمذی بہت مستند ترین کتاب ہے اور اس کی روایات کو اہل سنہ والجماعت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر میں اب آپ کے سامنے کچھ ایسی روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میرا دل نہیں چاہ رہا ان روایات کو پیش کرنے کا، لیکن اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں نہ رہ جائے کہ ہم اس لیے اس روایت کو ترجیح دے رہے تھے جو حضرت علی کے باب میں تھی کیونکہ اس کتاب میں تھی۔ اب آئیے مزید ان روایت کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ وہ کیا روایات ہیں؟ ایک سیکنڈ دیجئے مجھے، میں ذرا وہ جلد اٹھا لوں، اس کی پہلی جلد جو ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔